طریقہ تدریس عزیز طلبہ، تدریس کے مختلف طریقہ کار پر بات کرتے ہوئے آج ہم گفتگو کریں گے توضیح و تشریح پر۔ سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ توضیح و تشریح ہوتی کیا ہے۔ عملی یا بصری معاونات کے بغیر وضاحت اور تشریح کے ذریعے معنی کے تفہیمی عمل کو توضیح و تشریح کہتے ہیں۔ یعنی اس میں بنیادی نقطہ جو ہمارے سامنے آیا وہ ہے عملی معاونات یا بصری معاونات کا۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ عملی یا بصری معاونات ہوتے کیا ہیں، عملی یا بصری معاونات کی مثالیں کیا ہو سکتی ہیں۔ تو عملی معاونت کی مثال ہم کہہ سکتے ہیں مظاہراتی طریقہ تدریس کو۔ ہم نے سیکھا جب ہم طریقہ تدریس میں بات کر رہے تھے مظاہراتی طریق پر، تو ہم نے دیکھا تھا کہ مظاہراتی طریقہ وہ طریقہ ہوتا ہے جس میں ہم لوگ عمل کر کے دکھا رہے ہوتے ہیں، جبکہ بصری معاونات کی مثال کی اگر ہم لوگ بات کریں تو اس میں ہم طریقہ تدریس کے حوالے سے مثال دے سکتے ہیں طریقے بین و گو کی، جس میں ہم بچوں کو دیکھ کر بولنے پر اکساتے ہیں۔ اب اس میں یعنی وضاحت، تشریح، توضیح و تشریح میں ہوتا کیا ہے کہ آپ ان دونوں معاونات کا استعمال نہیں کرتے، بلکہ توضیح و تشریح کے ذریعے، وضاحت کے ذریعے ہی اپنی بات بچوں تک یا طلباء تک پہنچاتے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ توضیح و تشریح کے اجزاء کیا ہوتے ہیں، کون سے اجزاء اگر ہم لوگ حاصل کر لیں تو توضیح و تشریح کا مرحلہ یا طریقہ تدریس اچھے طریقے سے نبھایا جا سکتا ہے۔ اس سلسلے میں سب سے پہلا مرحلہ ہے عزیز طلبہ نظم یا نثر پارے کی تقسیم کا۔ آپ جانتے ہیں کہ کوئی بھی سبق ظاہر ہے کہ اتنا مختصر نہیں ہوتا کہ آپ اسے 5 سے 7-8 منٹ کی سلاٹ میں یا وقت میں پورا کر لیں۔ آپ کو بسا اوقات دو کلاسز بھی لینا پڑتی ہیں ایک سبق کو پورا کرنے کے لیے، تو ضروری ہوتا ہے کہ اسے صحیح طور پہ تقسیم کر لیا جائے۔ اب یہ تقسیم دو انداز میں ہوتی ہے۔ ایک باعتبار طوالت، یعنی آپ سبق کو دیکھتے ہیں کہ فرض کریں نثر پارہ ہے خاص طور پہ، تو آپ دیکھتے ہیں کہ وہ کتنا لمبا ہے، اسے آپ صفحات میں تقسیم کر لیتے ہیں۔ یا دوسری صورت ہوتی ہے باعتبار موضوع، یعنی بس اوقات ایک سبق میں 2 یا 3 موضوع ہوتے ہیں، ایسا پوائنٹ ہوتا ہے جہاں پہ آپ اسے چھوڑ سکتے ہیں، لہٰذا آپ موضوع وائز یا موضوع وار پڑھانے کے لیے، مرحلہ وار پڑھانے کے لیے موضوعاتی حوالے سے آپ نثر پارے کو یا نظم کو تقسیم کر لیتے ہیں، پھر ٹکڑوں میں اسے پڑھایا جاتا ہے۔ دوسرا جز ہے اس کا الفاظ معنی۔ ظاہر ہے کہ جو سبق آپ پڑھنے جا رہے ہیں تدریس زبان میں، ہم خاص طور پہ اگر بات کریں تو اس میں بہت سے الفاظ مشکل ہوتے ہیں، بہت سے الفاظ کا بچوں کو مطلب نہیں آ رہا ہوتا، تو ضروری ہوتا ہے کہ آپ محاورات وغیرہ کا یا مشکل الفاظ جو ہیں ضرب الامثال وغیرہ ہو سکتی ہیں، ان کے آپ معنی بتا دیں۔ اور معنی بتانے کے لیے آپ کریں کیا کہ آپ تختہ تحریر کا استعمال کریں، وائٹ بورڈز، بلیک بورڈز جو یوز کیے جاتے ہیں، آپ تختہ تحریر کا استعمال کریں تاکہ جو محاورات کے معنی یا مشکل الفاظ کے معنی آپ نے بتائے ہیں وہ سامنے موجود ہوں، تاکہ جب آپ پڑھا رہے ہوں تو بچہ اس کو صحیح طور پہ سمجھ سکے، کیونکہ اسے بار بار پوچھنے کی ایسی صورت میں ضرورت پیش نہیں آئے گی۔ اسی طرح سے الفاظ معنی کو صحیح طور پہ سمجھانے کے لیے بہتر ہوتا ہے کہ آپ آسان مثالیں بھی دے دیں، جملوں کی مثالیں دی جا سکتی ہیں، مشکل الفاظ کی صورت میں، محاورات کی صورت میں ہم مختلف عبارتوں کی یا اشعار کی مثالیں بھی بس اوقات بہتر سطح پہ یا آئندہ سطح پہ جب بچے ثانوی تعلیم کی طرف جاتے ہیں وہاں پہ آپ اشعار کی مثال بھی دے سکتے ہیں۔ پھر جب آپ الفاظ معنی کے مرحلے سے نبرد آزما ہو جاتے ہیں تو اس کے بعد تیسرا جز ہے توضیح و تشریح کا پس منظر اور پیش منظر کی وضاحت۔ یعنی پس منظر کی وضاحت کیا ہوتی ہے کہ پس منظر کی وضاحت میں آپ یہ بتاتے ہیں کہ جو نثر پارہ یا نظم پارے کا جو ٹکڑا آپ پڑھانے جا رہے ہیں اس میں اس سے پہلے کیا ہوا تھا، بیک گراؤنڈ میں کیا تھا۔ فرض کیجئے کہ آپ کوئی سبق پڑھا رہے ہیں پاکستان کے حوالے سے، تو اس میں بیک گراؤنڈ، تحریک پاکستان کی بیک گراؤنڈ کیا تھی۔ یا جب آپ دوسرے مرحلے میں یعنی پس منظر کے بعد پیش منظر میں داخل ہوں گے تو پھر آپ بتائیں گے کہ اب ہم کیا کرنے جا رہے ہیں۔ پس منظر میں آپ نے بتایا پہلے کیا ہوا تھا، اور پیش منظر میں آپ نے بتایا کہ اب موجودہ صورتحال میں کیا ہونے جا رہا ہے۔ اس کے بعد تیسرے مرحلے پر آپ بتائیں گے جز کی تشریح، یعنی جس ٹکڑے میں آپ نے تقسیم کیا تھا نظم یا نثر پارے کو، آپ اسے تقسیم کر دیں گے۔ آپ نے اسے تقسیم تو کر ہی لیا، بلکہ اب آپ اس کی تشریح کریں گے، آپ اس کی وضاحت کریں گے۔ اس کے لیے آپ کو چاہیے کیا پہلے اسے آسان لفظوں میں اس کا خلاصہ بیان کر دیں، یعنی سادہ اس کی سلیس سی نثر کر دیں اگر نظم ہے، اگر نثر ہے تو اسے اپنے الفاظ میں مختصراً بیان کر دیں، اور پھر اس کے بعد اس کی جامع تشریح کریں، مفصل تشریح اس کی جائے، مکمل طور پر اسے کھول کے اشعار کی صورت میں یا نثر کی صورت میں اسے بیان کیا جائے۔
اور اس کے لیے پھر متعلقہ مثالوں کا سہارا لیا جائے، چونکہ مثالوں سے بچے بہتر طور پر سمجھ پاتے ہیں۔ پھر نظم پارے کا آخر میں عزیز طلبہ آپ نظم یا نثر پارے کا مرکزی خیال بتائیں گے، اور مرکزی خیال کے لیے ضروری ہے کہ وہ اختصار سے ہو، یعنی مختصر ہو، طویل نہ ہو، اور سادہ اور آسان زبان میں بیان کیا گیا ہو۔ یوں اگر ہم توضیح و تشریح کے اجزاء کا خلاصہ بیان کریں تو نظم یا نثر پارے کو تقسیم کر کے، الفاظ معنی بہتر طور پر بتا کر، پس منظر اور پیش منظر کی نشاندہی کرتے ہوئے، اور پھر جز کی تشریح کر کے، آخر میں نظم یا نثر پارے کا مرکزی خیال بتا کر ہم توضیح و تشریح کی تکمیل کر سکتے ہیں۔